बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीमारियां जो नींद कम लेने से पैदा होती हैं। अब ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो चुकी है कि नींद लेने वाले संगीन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, मगर आज के दौर की मसरूफियात ने नींद का औसत दौरानिया 6 घंटों तक पहुंचा दिया है। तिबी माहिरीन 7 से 8 घंटे तक सोने का मशवरा देते हैं। लगभग हर एक को अच्छी नींद की अहमियत के बारे में इल्म है, मगर हो सकता है कि आपको ये अंदाज़ा ना हो कि ऐसा ना करने पर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। यहाँ ऐसे ही नुकसानात बताए जा रहे हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं। उनमें सबसे पहला नंबर है सर दर्द का। साइंसदान इस हवाले पर यकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बायस क्यों बनती है, मगर ऐसा होता ज़रूर है। बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह सर दर्द का शिकार होते हैं। नंबर 2, मोटापा। कम नींद के नतीजे में लोगों का जिस्मानी हार्मोन तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में खाने की इश्तहा, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं की ख्वाहिश पैदा होती है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत कम हो जाती है, और ये दोनों बहुत ख़तरनाक इम्तिज़ाज हैं, क्योंकि इसका नतीजा मोटापे की शक्ल में निकलता है, जबकि थकावट का एहसास अलग हर वक्त तारी रहता है। नंबर 3, चिड़चिड़ापन के बेख्वाब रातों के नतीजे में चिड़चिड़ेपन और जज्बातीपन की शिकायत आम हो जाती है। ये बात एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि मनफी जज्बात नींद मुतासर होने का नतीजा होते हैं, और इससे दफ्तरी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। नंबर 4, अमराज़ कल्ब। एक तहकीक के दौरान लोगों को 88 घंटे तक सोने नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो कोई ज़्यादा हैरान कुन अमर नहीं था। मगर जब इन अफराद को हर रात सिर्फ 4 घंटे तक सोने की इजाज़त दी गई तो दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई, जबकि ऐसे प्रोटीन का ज़ख़ीरा जिस्म में होने लगा जो अमराज़ कल्ब का ख़तरा बढ़ाता है। नंबर 5, बिनाई की कमज़ोरी। नींद की कमी बिनाई की कमज़ोरी, धुंधलापन और एक की जगह दो नज़र आने की शक्ल में भी सामने आ सकता है। जितना ज़्यादा वक्त आप जाग कर गुजारते हैं, इतनी ही बिनाई में ख़राबी का इम्कान बढ़ता है, जबकि वहमों के तजर्बात का इम्कान भी बढ़ जाता है। नंबर 6, सुस्त रद्द-ए-अमल। जब नींद पूरी ना हो तो किसी भी वाक़या पर रद्द-ए-अमल का इज़हार सुस्त हो जाता है। एक तहकीक के दौरान लोगों को फौरी फैसले करने के टास्क दिए गए, जिनमें से कुछ को टेस्ट के दौरान सोने की इजाज़त दी गई, जबकि दीगर को ना दी गई। जिनको सोने का मौका मिला उन्होंने टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जबकि दीगर अफराद की कारकर्दगी बदतर और रद्द-ए-अमल बहुत सुस्त रहा। नंबर 7, इन्फेक्शन। क्या आपको मालूम है कि जिस्मानी दिफाई निज़ाम ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है? ख़ास तौर पर किसी खुले ज़ख़म पर जल्द इन्फेक्शन नहीं होता, वो नींद है। अगर आप नींद की कमी के शिकार हैं, यहाँ तक कि एक रात की कमी भी जरासीमों के ख़िलाफ़ जिस्म के कुदरती दिफा पर मनफी असरात मुरतब करती है। नंबर 8, तवज्जो की सलाहियत मुतासर होना। क्या पढ़ते या सुनते हुए तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल का सामना है? किसी ऐसे काम को करने में जिद्दोजहद करना पड़ रही है जिसमें ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है? तवज्जो मरकूज़ करके होने वाले टास्क नींद की कमी से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप ज़हनी तौर पर चौकन्ना और होशियार रहना चाहते हैं तो नींद पूरी करनी चाहिए, वरना ज़हन गनूदगी की कैफियत का शिकार हो जाता है और कुछ करना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, वैक्सीनेशन का असर कम हो जाना। वैक्सीन आमतौर पर जिस्म में ऐसे एंटीबॉडीज़ पैदा करती है जो किसी मखसूस वायरस के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, मगर जब आपकी नींद पूरी ना हो, जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और ये एंटीबॉडीज़ मौसर तरीके से काम नहीं कर पाती। नंबर 10, बोलने में मुश्किलात। नींद की शदीद कमी आपको हकलाने या बोलते हुए मुश्किलात का शिकार कर सकती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने नशा कर रखा हो। एक तहकीक के दौरान रज़ाकारों को 36 घंटों तक जगा कर रखा गया,
جس کے بعد وہ کسی سے بات کرتے ہوئے الفاظ بار بار دہرانے اور ہکلانے لگے۔ وہ اکتا دینے والے انداز سے آہستگی اور مبہم باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ نمبر 11، نزلہ زکام کے دائمی شکار۔ اگر آپ ہر وقت نزلہ زکام کا شکار رہنے پر پریشان رہتے ہیں اور کہیں بھی جانے پر فلو حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ممکنہ وجہ ناکافی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ 7 گھنٹے سے کم نیند لیتے ہیں ان میں بیماری ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، پیٹ کے امراض۔ معدے میں سوجن کے امراض نیند کی کمی کے نتیجے میں بدتر ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پیٹ کے امراض سے کافی حد تک تحفظ دیتی ہے، مگر اس میں کمی خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 13، ذیابیطس یا شوگر۔ نیند کے دوران ہمارا جسم میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے، تاہم زیادہ وقت جاگ کر گزارنے کے نتیجے میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذیابیطس ٹائپ 2 کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دورانیے میں اضافہ ممکنہ طور پر ذیابیطس کا خطرہ کم کرتا ہے، جبکہ ایک اور تحقیق میں سونے کے معمول بنانے اور شوگر کے خطرے کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 14، کینسر۔ طبی ماہرین نے نیند اور کینسر کے درمیان تعلق کے حوالے سے تحقیق کی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جسمانی گھڑی کے نظام میں مداخلت سے جسمانی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے اور ان میں مخصوص اقسام کے کینسر، خاص طور پر بریسٹ اور بڑی آنت کا کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 15، یادداشت کے مسائل۔ درمیانی عمر میں نیند کی کمی سے دماغی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ طویل المیعاد یادداشت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ نوجوانوں میں بھی نیند کی کمی سے یادداشت خراب ہونے کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 16، بانجھ پن۔ ایک تحقیق کے مطابق مناسب نیند سے محرومی کے نتیجے میں بانجھ پن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر خواتین 7 گھنٹے سے کم ہونے کی عادی ہوں تو ان میں حمل ٹھہرنے کی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند جسمانی ہارمونز نظام پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت کم نیند سے خواتین کا ہارمون نظام متاثر ہوتا ہے، جس سے بانجھ پن کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری تحقیق میں یہی بات مردوں کے بھی سامنے آئی ہے کہ کم نیند کے نتیجے میں اولاد سے محرومی کا خدشہ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر 6 گھنٹے سے کم نیند سے یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 17، ہر وقت بھوک لگنا۔ اگر دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جو نیند سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے حصول کے لیے وہ خوراک کو ذریعہ بناتا ہے۔ نیند کی کمی کے نتیجے میں بھوک بڑھانے والے ہارمونز گیرلین بننے کی شرح بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسم کو چربی اور میٹھی غذاؤں کی طلب ہر وقت ہوتی ہے۔ نیند کی کمی سے بھوک کو کنٹرول میں رکھنے والے ہارمونز لیپٹن بھی متاثر ہوتا ہے اور لوگ بلا ضرورت بھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور انہیں پیٹ بھرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 18، ارادے پر کنٹرول ختم ہو جانا۔ جب جسم اور ذہن تھکاوٹ کا شکار ہو تو لوگ بلا سوچے سمجھے اقدامات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے کسی نقصان دہ چیز سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ بلا وجہ اشیاء کی خریداری پر بھی پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر ان حالات میں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اسے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ تھا ارادے پر کنٹرول انسان کا نیند کی کمی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، نیند کی کمی سے قبل از وقت بڑھاپا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے نیند بہت اہم ہے اور بغیر نیند کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرہ اتر جاتا ہے۔ یہ تو عام ہے، مگر ایک تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیند کی بہت زیادہ کمی آپ کی جلد کو تیزی سے بڑھاپے کی جانب دھکیل دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کورٹیسول کی زیادہ مقدار ریلیز ہوتی ہے اور اس کی افراط جلد کو ہموار اور گداز رکھنے والے پروٹین کولیجن کو کام نہیں کرنے دیتی۔ نمبر 20، تنہا ہونے کا احساس۔
ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کی کمی کے نتیجے میں نوجوان سماجی طور پر لوگوں سے گھلنے ملنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، جبکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو چکے ہیں۔ حالات اس وقت مزید بدتر ہو جاتے ہیں جب تنہائی محسوس کرنے والے افراد نیند پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 21، الزائمر امراض۔ متعدد طبی تحقیقی رپورٹس میں دریافت ہو چکا ہے کہ نیند دماغ کے ان بیٹا ایمولیڈ پروٹین کی صفائی میں مدد دیتا ہے جو زیادہ جاگنے پر دماغ میں جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ پروٹین الزائمر امراض کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔ نیند کی کمی سے بتدریج اس پروٹین کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور نیند سے بھی صفائی مشکل ہو جاتی ہے۔ نیند کا شیڈول جتنا خراب ہوگا، الزائمر امراض کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نمبر 22، ڈپریشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ ناقص نیند کے نتیجے میں لوگوں کا مزاج تو چڑچڑا ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان میں ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی سے شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیاں بڑھنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے، جو آگے بڑھ کر ان کے رشتے کو تباہ کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق بے خوابی کے شکار افراد میں ڈپریشن کا مرض خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 23، کمزور مسلز۔ نیند کی کمی سے ہارمونز کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم کے لیے مسلز بنانے اور کمزوری دور کرنا مشکل تر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلز کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اس کا علاج زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ نیند کے دوران جسم میں نشو و نما بڑھانے اور نقصان کی مرمت کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فٹنس ماہرین بھی جسم بنانے کے شوقین افراد کو مناسب نیند کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین نیند کے متعلق جو 23 قسم کے ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم 7 گھنٹے ضرور سونا چاہیے تاکہ ہم ان تمام امراض سے بچے رہ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔